سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے مافیا اکٹھے ہو گئے ہیں کہ کسی طرح یہ حکومت چلی جائے۔ پی ڈی ایم کا مقصد ہے قوم کی خاطر جدوجہد کرنا ہوتا تو اب تک ہماری حکومت گرا بھی چکے ہوتے۔ یہ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے بلیک میل کرنا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم کی عوام کی براہ راست ٹیلی فون کال سننے کے دوران بات چیت، کہا اپوزیشن بجٹ ناکام بنانے کی کوشش کرے گی لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوگی۔ مہنگائی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی۔ بھارت سے تجارت کی بحالی کشمیریوں کے خون سے غداری ہوگی۔ بھارت 5 اگست کے اقدامات واپس لے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ سندھ میں کمزور تک پانی پہنچانا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے۔ ملک کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ گروتھ ریٹ 4% تک پہنچ گیا ہے۔ عوام بہت جلد خوشحالی کا دور دیکھیں گے۔ اسرائیل نے فلسطین پر ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ ہم مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے حامی ہیں۔ جو ہماری اپوزیشن جنہوں نے پہلے دن سے کہا کہ نااہل ہیں اور ان کو نکال دینا چاہیے کہ اگر ہمیں این آر او دے دو تو آپ نااہل نہیں ہوں گے، این آر او نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے، اور پھر فوج کو، پاکستان کی فوج کو کہتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دو۔ مشکل وقت پہ گورنمنٹ ملی۔ آپ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ کو اتنے مسئلے مسائل ملے جو ہماری گورنمنٹ کو، یعنی کوئی بھی یہ امید لگا کے نہیں بیٹھا تھا کہ 4% کے قریب، تقریباً 4% گروتھ ریٹ ہوگی، اور بلکہ کئی ماہر سمجھ رہے ہیں کہ یہ 4 سے اور اوپر 4.5% پہ بھی پہنچ جائے گا، اس سے بھی اوپر جا سکے۔ 10 ڈیمز انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں جو شروع ہوئے ہیں اگلے 10 سالوں تک، جو کہ پاکستان کو 50 سال پہلے کام کرنا چاہیے تھا، وہ انشاءاللہ ہماری حکومت آپ کو کر کے دکھائے گی۔ اور بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے عمران خان اور بزدار حکومت گرائی جا سکتی تھی۔ پی ڈی ایم کے خلاف کچھ کہنا اخلاقی طور پر اچھا نہیں سمجھتا۔ پی ڈی ایم کل کے اجلاس کے بعد کنفیوز نظر آئی۔ موجودہ حکومت کے سامنے دیوار بن کے مقابلہ کریں گے۔ ہم خیال سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر کے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ دہشت گردی ہو یا صوبوں کا حق، ہر معاملے پر پی پی اور اے این پی نے ساتھ نبھایا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی اے این پی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر سیاست کریں گے۔ ہم دونوں پارٹیاں مل کر عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہ آگے بڑھ کے پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی مل کے کام کریں اور ہم رابطہ کریں ہم خیال سیاسی جماعتوں سے، ترقی پسند سوچ رکھنے والے سیاسی فورم سے، اور مل کے ایک ترقی پسند اور نیا بیانیہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، پاکستان کا نیا نسل کے لیے سامنے لے کر آئے، جس پہ ہم زور دیں ان کا آئینی حقوق پہ، ان کی جمہوری حقوق پہ، ان کا معاشی حقوق پہ، اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھے اس نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ حکومت کے سامنے دیوار بن کے ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس وقت بھی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کا ایک نہایت ہی اہم رول ہے، اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کر اپنا ایک کردار ہم ادا کریں گے، اور باقی ساتھیوں سے بھی مشورہ کریں گے، اور جو بھی اس وقت امپورٹنٹ ایشوز ہے، وہ اکانومی ہے، وہ ایکسٹریمزم ہے، خطے کی جو صورتحال ہے اس وقت جو آئینی مسائل ہیں، ہمارے بجٹ کے حوالے سے بہت سارے معاملات پر ابھی ہم نے اپنی مشاورت کرنی ہے۔ آئی ایم ایف کے مطالبات کو بجٹ کا نام دے کر عوام پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف نے اپنی پارٹی کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کو حکومتی معاشی کارکردگی بے نقاب کرنے کی ہدایت کر دی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی، حکومت کے خلاف محاذ کھولنے کی تیاری۔ بجلی، گیس، ادویہ، علاج، تعلیم اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے کے حقائق کو اجاگر کیا جائے گا۔ نون لیگ کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے پارٹی کے اکنامک ایڈوائزری کونسل کو حکومتی معاشی کارکردگی بے نقاب کرنے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت جھوٹ سے اعداد و شمار بدل سکتی ہے لیکن زمینی معاشی حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا۔ آئی ایم ایف کے مطالبات کو بجٹ کا نام دے کر عوام پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف نے پارٹی کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کا اجلاس بلا لیا۔
इमरान खान साहब हिम्मत करें, साल 2018 और साल 2021 के मुआशी अदाद-ओ-शुमार का मवाजना जारी करें और आईना देखिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने चैलेंज दे दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि दरबारी झूठ और ढिठाई के आला दर्जे पर फाइज हैं। नाअहल लीग का छोड़ा $19 अरब का करंट अकाउंट खसारा, आज $773 मिलियन सरप्लस है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब और वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी शहबाज गिल में छिड़ गई अल्फाज की जंग, एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर अल्फाज के निश्तर चलाए। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म को माशी अदाद-ओ-शुमार के मवाज़ने का चैलेंज दिया और कहा कि नालायक, झूठी और करप्ट हुकूमत ने पहले मईशत तबाह की और अब तबाहशुदा मईशत पर फखरिया ट्वीट करते हैं। झूठे अदाद-ओ-शुमार की जादूगरी के बावजूद मुस्लिम लीग नून के माशी अहदाफ तक आप पहुँच नहीं पाए। झूठ बोलते हुए कुछ तो शर्म करें। 8.5% पर तरक्की करती मईशत और 3% पर महंगाई की शरह वाली मईशत को 3 साल में आपने मनफी 4.0 और 16% महंगाई पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में 10,000 अरब कर्जा लेकर रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। आपने 3 साल में 15,000 अरब तारीखी कर्ज लेकर एक नई ईंट नहीं लगाई। मरियम औरंगजेब की बयानबाजी पर शहबाज गिल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, फौरन जवाबी बयान दाग दिया। कहा मुस्लिम लीग नून ने 5 साल दौरे हुकूमत में एक्सपोर्ट का जनाजा निकाला। नाअहल लीग ने सरा मुबादला के ज़खायर $18 अरब से कम करके $7 अरब छोड़े। आज मुल्क के मजमू सरा मुबादला के ज़खायर $23 अरब तक पहुँच गए हैं। मईशत की बहाली देख कर नाअहल दरबारियों की रातों की नींद हराम हो गई है। मईशत ऊपर जा रही है, आम आदमी की हालत बदल रही है। अपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? ऐसी सियासत का फ़ायदा किसको होगा? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में सवाल उठा दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मईशत का जो हशर किया, उसके नतीजे में मुआशी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तवील इंतज़ार के बाद मुआशी पॉलिसियों के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार 4,000 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स इकट्ठा हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 1,000 अरब रुपए भेजकर मईशत को खड़ा करने की कोशिश में भरपूर हिस्सा डाला। स्टॉक मार्केट ने 27 मई को 2 अरब से ज़ायद शेयर्स की खरीदो फरोख्त से नया रिकॉर्ड कायम किया। इस पाकिस्तान स्टॉक दुनिया की बेहतरीन मार्केट है। माजी में पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया। कुछ लोगों ने नाना जी की दुकान समझकर फैसलाबाद को लूटा, टारगेट करके सनतों को तबाह किया। फिरदौस आशिक अवान की तनकीद। कहा वजीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम की मेहनत के नताइज सामने आ रहे हैं। फैसलाबाद के सनती शोबों को रिलीफ दिया गया। सनतें चलेंगी तो मजदूर के घर का चूल्हा चलेगा।